محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ خطیب عرب و عجم شاہ سوار خطابت حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی، وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ سید سبطین شاہ صاحب نقوی، جاگ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، اگلا محلہ جاگدا ہے، پچھلا ستا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ جانتا ہے میری کلے دی آواز توڑنا بہت ہی حالے بھی۔ ایک باری اور جی، اچھا جی تسی بھی سپیکر کے آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ جی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوستو، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اس بات تے پوری امت دا اتفاق کہ اللہ دی ساری مخلوق چوں افضل اور اکرم اور آسن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک، افضل بھی آپ نے، عزت والے بھی آپ نے، شان والے بھی آپ نے، اور حسین بھی آپ نے۔
اس دے خلاف کوئی دوسری رائے نہیں۔ آل الحدیث دے بارے عوام الناس اندر یہ مغالطہ پھیلایا جاندہ ہے کہ آل الحدیث نبی علیہ السلام دی شان، مقام، رفت، عظمت تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ اگر کسی کلمہ گور کو کہہ دیتا جائے کہ فلاں شخص رسول اللہ دا احترام نہیں کرتا، بھلا وہ آدمی اس دے قریب کیسے آئے؟ گویا اہل ایمان دے جذبات نال کھیلیا جاندہ ہے، اور دوسرے لحاظ نال یہ انتہائی سنگین فتویٰ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نو نہ ماننا کفر ہے، گستاخی کرنا کفر ہے، اپنے بڑے بھائی جتنا جاننا بھی کفر ہے، اور اپنے جیسا ماننا بھی کفر ہے۔ تو جس شخص نو کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نو نہیں مندا، یا گستاخی کردا ہے، یا توہین کردا ہے، یا بڑے بھائی جتنا سمجھدا ہے، یا اپنے جیسا سمجھدا ہے، تو گویا دوجے لفظیں تساں اس انسان نو کافر کیا ہے۔ اور کفر دا فتویٰ اتنا سنگین ہے کہ ایک نہ ایک تے ضرور لوٹ آتا ہے۔ جس نے تساں کافر کیا ہے، اگر وہ کافر نہ ہوئے تو کہنا لا ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے احتیاط کرنی چاہیے، کسی مسلمان کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دونوں چو ایک تے ہونا ہی ہونا ہے۔ یا جس نو کیا گیا اگر ہے تو ٹھیک ہے، جے او نہ ہوئے تو کہنا لا ہو جانا۔ اس واسطے ہزار بار سوچنا چاہیے۔ تو آل الحدیث دا عقیدہ لکھیے، نوٹ کیجیے، ساڑھے عقیدے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ دی مخلوق کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام تے ایمان بھی ہے اور تسلیم بھی ہے۔ لیکن یاد رکھی، آپ کی شان وہی ہے جو قرآن چے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث چے، وہی آپ کی شان۔ کیوں کہ شان محبوب، شان رسول، یہ مسئلہ غیب ہے۔ پھر سن لیجئے، شان رسالت مسئلہ غیب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام دی سانو زیارت ہوئی نہیں، آپ دا زمانہ پایا نہیں، آپ دا دیدار کیتا نہیں، اور شان دینے والا اللہ ہے۔ تو کس طرح پتا چلے گا کہ اے رسول اللہ دی شان؟ کیونکہ یہ مسئلہ غیب، شان دینے والا اللہ ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ رسول پاک دی شان کی۔
تو ضروری ہے کہ شان محبوب سمجھن لئی قرآن پڑھے، رسول اللہ دی حدیث پڑھے۔ جڑی اپنے کولوں شان بیان کیتے جائے وہ شان نہیں، علم ہی نہیں تو شان کیسے؟ شان دی خبر قرآن وچ ہوئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچ ہوئے، اس نو بیان کرو گے شان رسول۔ دوسری بات کہ آپ کی شان گھٹانا حرام ہے، کفر ہے، اور آپ کی شان کو بڑھانا گمراہی ہے۔ شان گھٹانا بھی حرام ہے، شان بڑھانا بھی حرام۔ گل سمجھ آ رہی؟ غور نہ سمجھا جائے، جی تمہیں سمجھ نہ آئی تو میں نے امید انشاءاللہ 12 بجے تمہیں سمجھن آنا شروع ہو جائے۔ شان گھٹانا بھی منع، شان بڑھانا بھی منع۔ تو پھر سوچئے جس ہستی دی شان بڑھانا بھی گناہ ہوئے، گھٹانا بھی جرم ہوئے، وہ دی شان سمجھنا پھر فرض ہو جاندہ ہے، تاکہ نہ شان گھٹانے لے شامل ہوئے تے نہ ہی بڑھانا۔ تاں بھائی سکتا ہے جی اصل شان علم وچ ہوئے۔ پھر آپ کی شان دا علم معرفت فرض ہے۔ ہر مومن جانے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کی۔ میری معلومات دی حد تک میرے علم میں کوئی قرآن دی آیت ایسی نہیں اور نہ ہی حدیث رسول جہدے اے مسئلہ ہوئے کہ اے ایماندارو رسول اللہ دی شان نو تساں گھٹانا نہیں۔ کیوں؟ اس دے بیان دی ضرورت ہی نہیں سی، کیونکہ مومن کولو توقع ہی نہیں کہ شان گھٹائے۔ ہوئے مومن تے شان گھٹا دے، ہوئی نہیں سکتا۔ آپ نو خطرہ سی کہ کہیں امت شان بڑھا نہ دے۔ آپ نے جدوں بھی روکیا ہے، جدوں بھی منع کیتا ہے شان بڑھان تو۔ مستدرک حاکم دی حدیث، ایوہ الناس لا ترفعونی فوق قدری، اے لوگو میرے مقام تو میں نے بلند نہ کرے، آج میری شان بڑھانا نہیں۔ دوسری حدیث، یہ تھوڑی ڈیوٹی لگی، یہ نال اپنی چادر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو مولوی تقریر سنی رکھاں گا تو یہ بھی کام کیتی رکھا، سویرے جا بازار ویچن لگائے، رکھ دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو خطرہ سی اس بات دا کہ کہیں شان امت بڑھا نہ دے، کیونکہ یہود و نصارہ دا تجربہ گزر چکا سی، وہ شان انبیاء دی بڑھان دے سن۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیاں نے محبت کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے محبت کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ تو رب نے جواب فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ سارے کافر ہو گئے جنہاں اللہ دے حصے بنائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایک ہے بے نیاز ہے، نہ اس جو کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، صحیح بخاری، میری شان نہ بڑھایا جے جو عیسائیاں نے اپنے عیسیٰ بن مریم دی پڑھائی۔ پھر آپ نے جو اشارہ فرمایا بڑا کمال دا ہے، فرمایا جے میری شان دی پوری معرفت نہ ہوئے، پورا علم نہ ہوئے، پہچان نہ ہوئے، تو اتنا ہی کہہ دو تو کافی ہے، کیا فقولو انما انا عبد اللہ ورسولہ، اتنا ہی کہہ دینا کہ ساڑا محبوب اللہ دا بندہ بھی ہے، اللہ دا رسول بھی ہے، اتنا کہہ دیو گے تو کافی ہے، لیکن شان بڑھانا نہیں۔ کلمہ شہادت بھی یہی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دو کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے عبد اور اللہ دے رسول۔ اور کلمہ طیبہ دے اندر ایک اور پیغام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا معنی ہے کہ اللہ تو علاوہ عبادت لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول۔ تسی نہیں سمجھ پائے کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، محمد الرسول اللہ، کتنا وزنی جملہ ہے، کتنا شان والا جملہ ہے، اور کتنا جامع کلمہ طیبہ ہے۔ محمد الرسول اللہ معنی کیا ہے کہ اے اسلام داخل ہونے والو آ جاؤ، کلمہ اسلام پڑھو، اسلام داخل ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو کہ اللہ دا معبود شریک کوئی نہیں ہے، اور ساتھ کہہ لو محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ کیا ایمان لے آن لئی ضروری ہے کہ پہلے کوئی یہودی عیسائی آئے، اس نو حسن رسول دسیا جائے، انہوں آپ دی دائی دا تعارف کروایا جائے، آپ دی ولادت دا تذکرے کیتے جان، یا اس نے سامنے معراج یا معجزات رکھے جان؟ فرما نہیں، کوئی مسلمان ہونا آئے اس نے غسل کروا کے کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس مان لے کہ اللہ دا شریک کوئی نہیں ہے، اور محمد اللہ دا رسول نے صرف اتنا ہی ماننا کیوں ہے؟ فرما رسول مان لے، باقی ساریاں شانہ لفظ رسول اندر نے، رسول ہوندہ ہی ہوئے جدہ نسب پاک ہوئے، رسول ہوندہ ہی ہوئے جڑا گناہ تو پاک ہوئے، رسول ہوندہ ہی ہوئے جدہ حسن و جمال جیسا کوئی اور حسین نہ ہوئے، رسول ہوندہ ہی ہوئے جدہ وچ کائنات دی ہر خوبی ہر صفت موجود ہوئے۔ فرما مان لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ دے رسول۔ میرا سوال ہے، غور نہ سنیے تاکہ جدو میں ایک بجے تو اس سوال نو حل کرن لگا تاکہ تو سمجھ پوری طرح آ جائے۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ؟ میں 11:30 بجے سوال کرن لگا، 1 بجے میں تو دا جواب دے بنا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ آل الحدیث تا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا مکتبہ فکر دیوبند ہے، اس دا کلمہ اسلام کیا ہے؟ دسو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بریلوی مکتبہ فکر دا کلمہ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس 3 گروہ تک رہی، چوتھے گروہ دا شاید کلمہ نہ مل سکے۔ یہ 3 گروہ ایسے نے جنہاں دا کلمہ اسلام کلمہ طیبہ ایک ہے، ایک لفظ دا بھی فرق نہیں، ایک حرف دا بھی فرق نہیں، نہ زبر دا فرق ہے، نہ زیر دا فرق ہے، نہ پیش دا فرق۔ تینوں مسالک متفق نے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تینوں مکاتب فقہ متفق نے مسلمان ہون لئی غسل ہے، اور غسل تو بعد کلمہ طیبہ ہے۔ پھر میرا سوال ہے جدو کلمہ ایک ہے تو پھر لڑائی کس بات دی، جھگڑا کس بات دا؟ تینوں نے یہی بات مانی ہے، پڑھی ہے، تکرار کیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب مانا رسول ہے، پھر غور کیجئے، سوال پہ غور کیجئے، جدو اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، جب مانا رسول ہے، جب مانا رسول ہے تو مانن تو بعد صفات معبود دیاں تلاش کیوں کر دے ہو؟ شاید تسی سمجھ نہیں پائے۔ جدو مانا محمد رسول ہے، جدو صفات بیان کرن دی واری آئے تو اللہ دیاں صفات رسول کیوں بیان کر دے ہو؟ جب مانا رسول ہے، توجہ ہے، جب مانا رسول ہے تو صفات اللہ دیاں کیوں تسلیم کر دے ہو؟ مانا جو رسول ہے تو رسول مانو، کلمے وچ رسول مان کے کہندے حاجت روا مشکل کشاؤ۔ یہ صفات اللہ دیا نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمے دے مطابق قائم رہی۔ کلمے اندر مشکل کشا نہیں مانا، کلمے اندر معبود نہیں مانا، کلمے اندر حاجت روا نہیں مانا، کلمے چ مانیا ہے محمد رسول اللہ۔ اگر سمجھ نہ آئے تو حدیث صحیح البخاری تے غور کیجیے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ رسول غزوہ احد دے اندر مارکہ کفار نال جاری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور زخمی حالت دے اندر آپ ایک گڑھے گر گئے، دانت مبارک کا حصہ شہید ہوا، چہرے پر خون جاری ہے، افواہ پھیلا دیتی گئی پورے میدان دے اندر کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ جدو شہادت دی خبر پھیل گئی، صحابہ کرام دے دل بجھ گئے، بکھر گئے صحابہ، کچھ دوڑ گئے، میدان جہاد چھوڑ گئے۔ خیال پیدا ہویا جب رسول اللہ نہیں رہے تو جہاد کرنا دا کیا فائدہ؟ لہذا جہاد چھوڑو، دوڑو۔ صدیق رضی اللہ تعالی نبی پاک کے قریب پہنچے، فرمایا ابو بکر صحابہ کہاں نے؟ فرمایا کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ دوڑ گئے، صفاں بکھر گئیاں، تو اڈی تو شہادت دی خبر پھیل چکی۔ فرمایا جاؤ صدیق اعلان کرو کہ رسول اللہ موجود نے، زندہ نے، سلامت نے، واپس آؤ، پلٹو، جمو اور لڑو۔ صدیق دے آوازہ سنیا صحابہ نے، پلٹ آئے، صفحہ دوبارہ جم گئیاں، ڈٹے لڑے، اور اللہ نے دوبارہ فتح بخشی۔ اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے اجتماع جو کل صحابہ کرام دے بارے اعتراض کرے کہ تسی صحابہ دا دفاع کر دیو، صحابہ دوڑے بھاگ گئے، تو پھر کیا صحابہ دا جرم نہیں ہے؟ تو بجائے اس دے کہ اعتراض کل ہوئے، میں آج ہی اس دا حل پیش کر دیا۔ کوئی شک نہیں ہے صحابہ کرام تو خطا ہوئی، لیکن قرآن پڑھی اللہ نے فرمایا صحابہ اس خطا نو میں اللہ نے خود معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو لڑائی ختم ہو گئی، اعتراض ختم ہو گیا، معاملات اللہ دی معافی ہے۔ اللہ راضی ہے، اگر اس بات تو بات بھی تو دنیا نے بھی راضی رہنا چاہیے۔ پیچھے کرو پیر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
ہاں انہاں کرنا اس طرح یہ تہاڈا قصور ہے بچیاں دا قصور نہیں تہاڈا قصور ہے پتہ تہاڈا قصور کیوں ہے جے نماز دے اندر سنیے غور فرمائی خاموش رہیے جو ہوا سو ہوا خاموش ہو جائے نماز دے اندر اگر بچے پہلی صف وچ بیٹھ جان کھڑے ہو جان تے ہر بابا غصے چوندا ہے آندا ہے پیچھے ٹر جاؤ تہاڈی دوجی صف ہے اور جدوں تقریر ہوئے سارے بابے پیچھے بہ جاندے ہو تانوں ادوں یاد نہیں ہوندا کہ ساڈی پہلی صف ہے اپنا مقام دا خیال رکھیے پہلی صف ہمیشہ اللہ نے بزرگاں نو بخشی نماز ہوئے اجتماع ہوئے جمعہ ہوئے خطبہ ہوئے واز ہوئے کوئی موقع ہوئے بزرگ پہلی صف اندر بیٹھیے تھوڑا درجہ اللہ نے تنہوں اگے کیتا ہے پچھا کیوں ہوندے ہو اپنے مقام حیثیت نو پہچانی جدو بابے پچھا لگ جان کے دیوارہ نال تو پھر آگے یہی قوم آئے تو سنیے غور فرمائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پلٹے لڑے جمے کفار مغلوب ہو گئے قیدی ہو گئے قتل ہو گئے دوڑ گئے اللہ نے فتح بخشی یہ صحابہ کرام اس غزوے تو بعد انہاں دی تربیت ہو رہی کہ تسا جدو رسول اللہ دی شہادہ دی خبر سنی تو اڑے پاؤں اکھڑے کیوں تربیت ہو رہی اصحاب رسول دی قرآن کہ جدو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دی افواہ پھیل گئی یہ تے افواہ سی اگر واقعی شہید ہو جاندے تو سا اپنی صفحہ چھوڑیاں کیوں میدان چھوڑیا کیوں کیا یہ رسول اللہ تو آڑے ہمیشہ رہن گے کیا تو سا اس رسول اللہ نو الہ سمجھے معبود سمجھے جنہوں کلمہ پڑھے ہے تے رسول سمجھے آسی تے جے شہید ہو جان تے پھر جاؤ گے اسلام تو دین تو جہاد چھوڑ بیٹھو گے تے نصیحت کر دے تربیت کر دے صحابہ دے بارے سمان تو کیڑی آیا تھا یہی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ نہیں ہے محمد مگر رسول مانا رسول ہے شہادت دی افواہ آئی تو میدان چھوڑ گئے ہو کیا تم نے یہ سوچ لی ہے کہ اس رسول پر موت نہیں آئے گی مانا رسول ہے رسول پر موت ہے کس پر موت نہیں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم موت نہیں تو کس تے نہیں لا الہ الا اللہ اللہ پہ موت نہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ فرمان نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول نے قد خلت من قبل الرسل آپ تو پہلے کئی رسول گزر چکے نے آ چکے نے فوت ہو چکے نے گزر چکے نے موت آ چکی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ کچھ فوت ہو چکے کچھ شہید ہو چکے أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے موت دا پیغام آ سکتا ہے، موت آ سکتی ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے۔ اور سن لو ربیع الاول اندر جویں آپ دی ولادت ہوئی ہے، ربیع الاول اندر آپ تے موت مبارک بھی آئی ہے۔ جویں ولادت حق کے ایویں موت حق کے، جویں ولادت دا باسط دا ذکر قرآن اندر موجود ہے، ایویں موت دی خبر بھی قرآن اندر موجود ہے۔ یہ ولادت دا اقرار ہے تے موت دا انکار کیوں ہے؟ یہ آپ دی ولادت تے باسط اقرار ہے تے موت دا انکار کیوں ہے؟ قرآن کی اعلان کرتا ہے، فرما وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ محبوب تواڈے تو پہلے کسے بشر نو ہمیشگی نہیں ملی، جی تواڈے تے موت آئے گی تے تواڈا دشمن ہمیشہ رہے گا نہیں، موت تواڈے تے بھی آئے گی، موت انہاں تے بھی آئے گی، لیکن تواڈے تے موت اللہ دا تحفہ بن کے آئے گی۔ نبی تے موت آندھی اللہ دا تحفہ بن کے آندھی، اللہ دی نعمت بن کے آندھی ہے، انعام بن کے آندھی ہے، کیونکہ موت تو بعد نبی پانو جناب جنت دا محل مکان ٹھکانہ نصیب ہوندہ ہے، موت تو بعد نبی نو اخروی زندگی نصیب ہوندی ہے، برزخی زندگی نصیب ہوندی ہے۔ نبی جدوں فوت ہوندہ ہے، فوت ہون تو بعد اللہ کیوں جی زندگی عطا فرماندہ ہے؟ قرآن فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تانوں دنیا نالوں اسی بہتر اگے زندگی عطا کرانگے، دنیا نالوں بھی بہتر زندگی نصیب ہوندی ہے، برزخ اندر تے جنت اندر، قیامت والے دن تے برزخ اندر، موت تو بعد ہر نبی نو اللہ زندگی عطا کرنا ہے۔ وہ زندگی دنیاوی نہیں ہوندی، وہ برزخی زندگی ہوندی ہے تے کیسی ہوندی ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، رسول مانو، جے کلمہ رسول منے ہے تو پھر مگر بھی رسول ہی مانو، اور اختیارات نہ دو، رسول مانو۔ رسول سے بڑا درجہ کوئی نہیں، رسول سے بڑا منصب کوئی نہیں، رسول سے بڑی شان والی کائنات میں کوئی ہستی نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا منصب عہدہ جو بڑا ہے وہ رسالت، رسالت تو بڑا اور کوئی عہدہ نہیں۔ قرآن فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ارسلناک، تو انو اثر رسول بنایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ جدو نبی علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم 18 مہینے دا ہو کے فوت ہو گیا ہے، پہلے طیب بھی فوت ہو گیا، طاہر فوت ہو گیا، قاسم فوت ہو گیا ہے، ہن آپ دا آخری چھوٹا بیٹا ابراہیم 18 مہینے عمر ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں تے اٹھایا، فوت ہو گیا ہے۔ جدو فوت ہویا ہے کفار نے تانے مارے کہ نبی علیہ السلام دا نام ختم ہو جائے گا، نام مٹ جائے گا، چونکہ بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے، ہن اگے بیٹا ہن دا مکان کوئی نہیں، نبی دا نام مٹ جائے گا۔ قرآن نے جواب اندر کی فرمایا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محبوب جی تسی کسے مرد دے باپ نہیں ہو، تہاڈا نام بچیاں دے نال زندہ نہیں رہنا، تہاڈا نام کیوں نہ زندہ رہنا؟ ولیکن رسول اللہ، تسی رسول ہو، رسول ہو میرے محبوب، تسی رسول ہو۔ جڑا رسول ہوندا ہے او دا نام اولاد دے ذریعے زندہ نہیں رہندا، او دا نام کون زندہ کردا ہے؟ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک
الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک مہو جی توڑے ذکر نام نو اسی بلند کر دیا گے۔ قرآن دے ایک اور مقام فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وما محمد الا رسول۔ جیڑا بندہ تو انہوں کہے کہ نبی علیہ السلام مختار کیوں نہیں کل کیوں نہیں جمن دے، جواب لڑن دی لوڑ کو نہیں، قرآن پڑھئے وما محمد الا رسول۔ اسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول منیا ہے، حاجت روانی منیا۔ جیڑا بندہ چاہو تو انہوں کہے نبی علیہ السلام نو عالم الغیب کیوں نہیں من دے، تسی کہو عالم الغیب اللہ ہے تے محمد مصطفیٰ کورنے وما محمد الا رسول، تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے رسول نے کم لے ہو، کیڑی بات کر دے ہو، عالم الغیب نہیں، اے شان اللہ دیئے۔ اسا کلمے اندر رسول اللہ نو اللہ نہیں منیا، معبود نہیں منیا، رسول منیا ہے۔ جیڑا کہے نبی علیہ السلام مختار کل حاجت روا مشکل کشا ہے یا نہیں، جواب ایک کوئی کافی ہے وما محمد الا رسول۔ نہ لڑن دی لوڑے نہ جھگڑن دی لوڑے، آیت پڑھ دے جائیے مولوی دی زبان بند ہو جائے گی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ در رسول نے رسول منیا ہے، مشکل کشانی منیا، رسول منیا ہے، حاجت روانی منیا، رسول منیا ہے، معبود نہیں منیا، رسول منیا ہے، اسا مختار کل نہیں منیا۔ اے ساریاں صفات اللہ دیا نے غوث نہیں منیا، غوث اللہ ہے، محمد مصطفیٰ رسول نے، جناب داتا اللہ ہے، محمد مصطفیٰ رسول اللہ نے رسول منے، رسول دیا صفات منا دے جاؤ کی من دیا کہ آپ نبی نے، آپ شاہد نے، آپ بشیر نے، آپ نذیر نے، مبشر نے، آپ داعی اللہ نے، آپ سراج منیرہ نے، آپ رحمت للعالمین نے، آپ ساقی کوثر نے، شفیع المذنبین نے، شافع معاشر نے، امام الانبیاء نے، خطیب الانبیاء نے، سید العالمین و جناب نے، امام الاولین نے والآخرین نے، نبی علیہ السلام ساری کائنات و اعلیٰ افضل نے، لیکن مشکل کشا جت روانی کیوں؟ وما محمد الا رسول۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، بیٹھے رہو گے نا انشاءاللہ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حدیث تے غور کیجئے جو صحیح البخاری اندر ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ابراہیم جدوں فوت ہوئے اللہ دا امر کو ادھروں بیٹا فوت ہوئے ادھوں سورج گرہن ہو گیا ہے، سورج گرہن ہو گیا ہے، سورج لگ گیا ہے، بے نور ہو گیا ہے۔ صحابہ اکرام چونکہ حج زیر تربیت نے بعض صحابہ نے بات کہی، لگتا ہے سورج اسمان دا رو رہا ہے نبی دے بیٹے دی جدائی اندر، تائیں تے بے نور ہو گیا ہے، تائیں تے سورج لگ گیا ہے، تائیں تے گرہن ہو گیا سورج کہ نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اطلاع پہنچ گئی کہ بعض صحابہ نے بات کہی ہے، نبی علیہ السلام نے منادی کروائی ہے، میرے صحابہ آؤ سارے دے سارے اکٹھے ہو جاؤ مسجد نبی اندر۔ صحابہ مسجد نبی اندر آ گئے، نبی علیہ السلام نے سورج گرہن دی نماز پڑھائی، نماز پڑھان تو بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا
فرمایا میرے صحابہ یہ جڑا سورج گرہن ہوئے یا نہ ہوئے، یہ چند گرہن ہوئے یا نہ ہوئے، یہ اللہ دیا نشانیاں چو نشانیاں نے میرے بیٹے دی ولادت دے وفات دے نال کوئی دنیا چاہے یا چاہے سورج دا او دے نال کوئی تعلق نہیں۔ کیوں تسا میرے بیٹے دے بارے بات کہیے؟ میرے صحابہ انما انا عبداللہ و رسولو، میں اللہ دا بندہ وہاں تے اللہ دا رسول وہاں، رسول میں وہاں، میں حاجت رواں مشکل کشا نہیں۔ سورج دے آسمان دا سورج کوئی تعلق نہیں کسے دی ولادت دے نال، کسے دی وفات دے نال۔ تے ہن تو آندے نے بچان چو رسول اللہ دا چہرہ پاک نظر آندہ 4-5 سال پہلے تے آندہ سی، اور جدوں تے تعلقات نے درنے شروع کی تے نے پھر انہوں آنا رہ گیا۔ پہلے تے ہر سال انہوں آندہ سی، ہن نظر خراب ہوئی یا نظر سوائے نواز شریف دے کوئی شاید نظر ہی نہیں آندی انہوں۔ پہلے کہندہ سی عالمی میلاد کانفرنس دے مگر رات 12-1-2 بجے وہ دیکھو رسول اللہ کی شبیہ پاک سورج میں نظر آ رہی۔ میں نے کہا سنیے، اگر نبی علیہ السلام کی شبیہ پاک، چہرہ پاک، صورت پاک کئی 100 سال بعد چاند میں نظر آنی ہوتی، قرآن بولتا، رسول اللہ کی حدیث بولتی۔ مادی نے آنا ہے، قیامت کے قریب حدیث بول رہی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، اس کر قیامت کے قریب حدیث بول رہی ہے۔ اگر صحیح محبوب کا چہرہ چاند پہ نظر کسی کو آنا ہوتا اور وہ بھی پاکستان میں، تو مجھے بتلاؤ قرآن حدیث خاموش کیوں رہتے؟ اندھے سانو نظر آگ یقین جانو بندے ملے ہو نہ کہا جی سانو تے واقعی کوئی نہ کچھ ہے نظر آندی سی۔ میں کہا ویکھیا ہے، کہنے لگا تھا رسول پاک دی زیارت کی تھی چاند۔ میں کہا واقعی جانے جی، میں کہا تسی صحابی ہو؟ نہیں صحابی تے کوئی نہیں۔ میں کیوں؟ جنہا سی صحابی نہیں، میں رسول اللہ نے ویکھیا نہیں، جنہا ویکھیا تے میں کہا پھر صحابی نہیں، جنہا صحابی تے نہیں۔ میں تسی صحابی بنو تاکہ اسی تو نے ویکھ کے تابی بڑی۔ جنہا سپا رسول پانو ویکھ کے صحابی ہوندہ ہے، جنہا صحابی نے ویکھے ہو تابی ہوندہ ہے۔ تسا حضور نے ویکھیا تو صحابی بنو، دعویٰ کرو تاکہ اسی تابی ہوندہ دعویٰ کری۔ کہتے ہیں اسی صحابی نہیں، میں کیوں حضور نو ویکھیا نہیں؟ یعنی ویکھیا تے پھر صحابی کیوں نہیں؟ دو ہی صورتاں نے نبی پاک دے زمانے صدیق بھی سی، ابو جال بھی سی۔ صدیق نے ویکھیا ہے صحابی بنے، ابو جال نے ویکھیا ہے صحابی نہیں بنیا۔ کیوں؟ دل وچ ایمان نہیں سی۔ ایمان ہوئے ابو نو ویکھے تے صحابی بن جاندا ہے، جے حضور نو ویندا رہے ایمان نہ ہوئے تے ابو جال بن جاندا ہے۔ فیصلہ کیجئے تم کون ہو؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کو دیکھنا ہوتا اور چاند میں رسول اللہ نظر آنا ہوتا۔ کوئی کہندہ ہے بی بی فاطمہ چرخہ کات رہی ہے چاند میں، کوئی کچھ۔ نبی پاک کی حدیث سنیے، توہمات سے بچیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند اور سورج دا دنیا دے کسے آن جان دا نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دیا نشانیاں چو نشانیاں نے میرے بارے بات نہ کو، انما انا عبداللہ و رسولو، میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول، وما محمد الا رسول، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر کی نے اللہ دے رسول نے، قد خلت من قبل رسول، آپ تو پہلے بھی انبیاء رسول گزر چکے نے۔ توجہ فرماؤ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے نے مکہ مکرمہ تو مدینہ پاک ہجرت کر کے، مہینہ ربیع الاول دا، اللہ دا مر ویکھو مہینہ پھر ربیع الاول دا، نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کے آ رہا ہے۔ صحابہ کرام باہر نکلے، انصار صحابہ باہر نکلے، مرد باہر نکلے، بوڑھے باہر نکلے، بچے باہر نکلے، چھوٹیاں بچیاں باہر نکلیا، نبی پاک دے استقبال لئی۔ تو بڑے مولویاں نے ویکھو وابیو، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، صحابہ باہر نکلے ہوئے ہیں، اکٹھ بھی ہے، اجتماع بھی ہے، جلوس بھی ہے، ریلی بھی ہے، ربیع الاول بھی ہے۔
بتاؤ اور تمہیں دلیل کیا چاہیے؟ کتنی واضح دلیل ہے. مدینہ شہر ہے، مہینہ ربیع الاول ہے، رسول اللہ تشریف لے آ رہے، مدینے پہنچ رہے نے، صحابہ باہر نکلے ہوئے، جلوس مدینے کی طرف جا رہا ہے. مدینے سے پہلے باہر آیا، پھر رسول اللہ کو لے کے واپس پلٹے اور نعرے لگ رہے ہیں. کیا؟ جاء رسول اللہ، ہماری زبان میں سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. بتلاؤ اس سے بڑی دلیل وہابیوں کا منہ بند کرنے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جلوس ثابت کرو. بھائی لکھا ہوا تو ہے بخاری میں، صحابہ باہر مدینے سے باہر آ کے اکٹھ کر کے اجتماع کر کے رسول اللہ کے استقبال کر کے حضور کو لے کے جا رہے. مہینہ بھی ربیع الاول ہے، صحابہ اکٹھے ہیں، جلوس بھی ہے، اس میں نعرہ بھی یہی ہے جاء رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا. اور دلیل کیا چاہیے تمہیں جلوس کے لیے؟ ہن عامی آدمی تو واقعی مطمئن ہوتا ہے ربیع الاول بھی ہے، مدینہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، مرد بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، نعرہ بھی وہی ہے، اور کیا چاہیے؟ میں کون آئے تو یہ سب کچھ ہوا؟ جی رسول اللہ تشریف لائے. تو میرا سوال ہے، تمہاری بات ساری ٹھیک ہے، بعد وہاں گل بندہ سچی کرتا ہے، دل وچ مراد جھوٹ لیتا. بات سچی ہے، مراد جھوٹ لے رہے ہو. کیوں؟ وہ رسول اللہ آئے تو صحابہ باہر تشریف لائے، تے اگلے سال پھر وہی دن آیا، اگلا سال گزر گیا، پھر وہی دن آیا جس دن رسول اللہ پچھلے سال تشریف لائے تھے، وہی ربیع الاول، وہی مہینہ، وہی دن آیا. دوبارہ صحابہ کرام باہر نکلے. مابو جی تسی پچھلے سال چونکہ تشریف لے آئے سو تے اسی باہر نکلے سا، لہذا اس دفعہ پھر تو اسی باہر جا کے پھر واپس آنا تاکہ پچھلی یاد تازہ رہے. نکلے تھے، کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا تمہیں 1400 سال بعد کیا ہو گیا؟ رسول اللہ آئے تو صحابہ باہر نکلے. اور آج بھی سن لو جی، رسول اللہ تشریف لے آئیں، آج آپ تشریف لائیں، کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ تشریف لائیں ہمارے ملک میں، بتلاؤ ہم جھنڈیاں لے کے نہیں جائیں گے. اللہ کی قسم ہم پوری کائنات کے خزانے محمد کے جوتوں پہ قربان کر دیں. آئیں تو صحیح، لیکن اب آپ نے آنا نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں. آپ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا انی فرضکم علی الحوض، الا انی فرضکم علی الحوض. خبردار میرے صحابہ، میں جا رہا ہوں تواڈے کولوں تانوں چھوڑ کے تے تواڈا انتظار کراں گا حوض کوثر پر. حوض کوثر پر تمہارا منتظر. فراتکم، فرد کہتے ہیں اس لشکر کو، اس بندے کو، اس شخصیت کو، اس ہستی کو، ان بندوں کو جو آنے والوں کے آنے سے پہلے وہاں پہنچ کے انتظامات کو سنبھالیں اور کر سکے اور نگرانی کریں. اس کو عربی میں فرد کہتے ہیں. مثلا آپ، میں بھی آیا، آپ بھی آئے، کچھ لوگ یہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے، لاؤڈ سپیکر لے کے، کرسی لے کے، انتظامات، ان کو عربی میں فرد کہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میں جا رہا ہوں تم سے، چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں، تمہارے لیے انتظام کروا کے رکھوں گا حوض کوثر پر. میں جا رہا ہوں. میرے علم کے مطابق اس سے دردناک حدیث ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے. سب سے دردناک اور سب سے وہ حدیث جو مجھے تکلیف دیتی ہے آپ کے حالات کو دیکھ کر، وہ یہی حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ میں. پتہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وَإِنِّي فَرَضْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، خبردار میں جا رہا ہوں حوض کوثر پہ، تمہارا انتظار کروں گا. امت کے لوگوں، میں تم سے جا رہا ہوں حوض کوثر پہ، تمہارا انتظار کروں گا. جلدی آنا، جلدی آنا میرا حوض پہ آنا، میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. اگلی بات جو فرمائی ہے وہ انتہائی دردناک ہے.
آپ کے ہی ضلع کی وہ شخصیت علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی جو بڑی کمال کی بات ہے. انہوں نے تو اشعار میں کہی، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں چونکہ میں اشعار پڑھتا نہیں ہوں. علامہ اقبال نے یہ بات لکھی کہ اے اللہ، قیامت والے دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو حساب کے بغیر ہی جنت دے دے، نہ حساب لے جنت دے دے. اگلی بات، اے میرے اللہ اگر حساب لینا تیرے علم میں ناگزیر ہو، کوئی چھٹکارا نہ ہو میرا حساب کے بغیر، اگر تو حساب لینا ہی چاہے تو ایک دعا تو قبول کر لے. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، رسول اللہ کے سامنے حساب نہ لینا شرم آئے گی. رسول اللہ کے سامنے حساب نہ لینا، رسول اللہ کھڑے ہوں گے اور شرم آئے گی کہ یہ ہے میرا امتی. ان کے سامنے تو کم از کم حساب نہ لینا. اسی طرح کی یہ حدیث ہے، الا وانی فرضکم الحوض، میں جا رہا ہوں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا اور جا کے میں کہوں گا کہ اے میرے اللہ میری امت بہت کثرت نال آ رہی ہے، پیالے لگوا دو. پیالے لگوا دوں گا بہت سارے. میں کہوں گا یہ تھوڑے ہیں پیالے، اور لگاؤ برتن اور لاؤ برتن. میری امت بہت زیادہ آ رہی. جے ایویں سمجھنا ہے تے مثال نہ سمجھانا. تساں جلسہ رکھیا سی، پروگرام رکھیا سی، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جاندہ کہ کوئی خطیب نہ پہنچتا تو بتاؤ آپ کا چہرہ دیکھنے والا ہوندہ نا. انتظامیہ کا چہرے پر پریشانی کے اثرات ہوتے، منہ سے بات نہ نکلتی، چہرے پر سیاہی ہوتی. اگر ہم آ جاتے ایک بندہ بھی سننے کے لیے نہ آتا، بتاؤ پھر بھی عوام کے لیے پریشانی ہوتی. منتظمین پریشان ہوتے، یار مولوی تے آ گئے عوام کو نہیں، عوام تے آ گئی مولوی کو نہیں، دونوں میں سے ایک نہ آتے تو انتظامیہ بلانے والوں کو شرمندگی ہوتی یا نہ. تھوڑی جی اور سخت بات کرنا شاید تھوڑے دل چ ٹکرا جائے. بچی کی شادی ہوئے، بہن کی بیٹی کی پانجی بھتیجی کی شادی ہوئے، نکاح کا وقت ہوئے، برتن لگ گئے ہوں، دسترخوان لگ گئے ہوں، جناب پوری سیٹنگ ہو گئی ہو، کھانے لگ گئے ہوں، مہمان ساری برادری آ گئی ہو، 2 بجے 3 بجے 4 بجے ہو جائیں، برات نہ پہنچے، 2 بجے تک انتظار کرو گے، 3 بجے تک 4 بجے برات والوں کا فون آ جائے کہ ساڑھا رشتہ لینڈ دا پروگرام ہی رہ گیا ہے، ہم نہیں آتے. بتلاؤ برادری کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ نہیں. اب حدیث سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وانی فرضکم الحوض، خبردار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہوں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا. برتن لگوا رکھاں گا، انتظام کروا رکھاں گا، نگرانی خود کراں گا. میں کہاں گا یا اللہ اور برتن لا دو، اور لا دو، بہت ساری امت آئے گی، بہت ساری امت آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو میں بیٹھا رہوں اور تم آؤ ہی نہ. کھولو سنن ابن ماجہ کی حدیث. ایسا نہ کر دینا کہ میں تو حوض پہ برتن لگوا کے بیٹھا رہوں اور تم قیامت والے دن آؤ ہی نہ. اللہ مجھ سے پوچھے کہاں ہیں وہ تمہارے امتی جن کے لیے برتن لگوائے تھے؟ یا اللہ انتظار کر رہا ہوں وہ تو کہیں آئے نہیں. فرمایا وہ تو جہنم میں جا چکے ہیں، تمہارے بعد میں جو کرتوت کرتے رہے وہ سارے جہنم میں جا چکے ہیں. فلا تسودوا وجہی، مجھے شرمندہ نہ کرنا. فلا تسودوا وجہی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، لفظی معنی کیا ہے؟ علماء سے پوچھنا. رسول اللہ انتہا کر دیے کہ ایسا نہ ہوئے کہ تم نہ ہو اور میرا چمکتا چہرہ کہیں پریشان نہ ہو جائے، اور کتنا پریشان ہو جائے. فلا تسودوا وجہی، ہلکا معنی کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے شرمندہ نہ کرنا. اللہ کی قسم لغوی معنی لفظی معنی کچھ اور ہے.
مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ میں حوض میں بیٹھا ہوں اور تم نہ آؤ. کوئی اے وہ جو کام تو سیدھا نہیں کر دے ہو نا ماشاءاللہ. ہاں چلو. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر آ رہے ہیں اور صحابہ کرام بار آئے نے استقبال نہیں. استقبال کر دے بچیاں جڑیاں نے او آپ دے استقبال اندر آپ دی شان اندر نات پڑھ رہی آنے. جا رسول اللہ تشریف لے آتا البدر علینا. 14.5 دے چند چڑھائے میں پیار کر دے بچیاں اندیاں نے. ایک بچیاں دے گروہ چو ایک بچی بول کے آندی ہے ساڑھے اندر او آ گئے جو کل دی گلہ جان دینے. آج تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات تب تک بنی ہوئی ہے. جتنا دیا سرکار نے اتنا سچ ہے اتنی میری اوقات نہیں. ایک نظر دی کرم دی تک اگے کیے. یہ سارے الفاظ کہتے ہو تمہیں کوئی قانون بھی پوچھنے والا نہیں. چھوٹی سی بچی تے کہن لگی ساڑھے اندر وہ نبی آ گئے جو کل دی گلنا جان دینے کل دی بات جان دینے. بس نبی علیہ السلام نے سن لیا تے نہیں فرمایا آج آیا ہوں پہلی مرتبہ آیا ہوں ہجرت کر کے آیا ہوں مہمان بن کے آیا ہوں. یہ نئے مسلمان نے تے بچی ہے چھوٹی ہے آہستہ آہستہ تربیت ہو جائے گی عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں چلو مسجد میں جاتے ہیں سمجھا لیتے ہیں گھر میں جاتے ہیں سمجھا لیتے ہیں. نہیں رک گیا جلوس. مدینے سے باہر روک دیا محمد مصطفیٰ نے جلوس. رک جاؤ میرا استقبال کرنے والوں اور کہنے والوں ہمیں وہ نبی آیا ہے جو کل کی بات جانتا ہے. اس بچی کو کہو یہ جملہ نہ کہے میں اللہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں. کیوں کہا اس بچی نے یہ جملہ کہ ہمیں وہ نبی آیا ہے جو کل کی بات جانتا ہے میں محمد کل کی بات نہیں جانتا. مانو نہ مانو میری بات سن لو کہ میں رسول اللہ ہوں. یہ میرا مقام نہیں ہے. کل کی بات کون جانتا ہے. رکا ہوا ہے جلوس مدینے سے باہر پورے جلوس سے محبوب مخاطب. ایک بچی نے بات کہی ہے بڑے صحابہ نے نہیں کہی انصار نے نہیں کہی مہاجرین نے نہیں کہی بزرگوں نے نہیں کہی جوانوں نے نہیں کہی. چھوٹی سی بچی نے غلطی سے کہہ دیا وہ نبی آ گئے جو کل کی بات جانتے ہیں. تم نے حاجت روا کہا مشکل کشا کہا تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پیغمبر نے جلوس سے استقبالیہ کو روک کے فرمایا اے بیٹا وہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھے. یہ کیوں تم نے کہا میں نہیں جانتا کل کی بات کون جانتا ہے. فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کل کی بات میں نہیں جانتا کل کی بات میرا رب جانتا ہے. میں نہیں جانتا میں کون ہوں. فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ ناراض نہیں ہو جاؤ گے کی کر لو گے. بیٹھے ہو نا ویسے اصل میری طبیعت تھوڑی جی خراب ہے انشاءاللہ 12:30 ٹھیک ہو جاؤنی. جی تھوڑی توجہ میرے ہاں رہی تھی ہاتھ کھڑے کرو کھا ماشاءاللہ جڑے نس جاسو. چلو 5-7 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. کون مانا کرے لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. جس طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والی آیت رسول کی شان میں ہے
اسی قرآن میں یہ بھی آیت مصطفیٰ کی شان میں ہے. وہ پڑھ تو انہوں پڑھنی آتی ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا، بولو، لا عالم الغیب، لا عالم الغیب. واضح الفاظ نے، قطعی الفاظ نے، کوئی دوجا معنی نہیں ہو سکتا، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. لا عالم الغیب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام نے منع فرما دیتا ہے جنہیں رسالت تو ہٹ کے سمجھن دی کوشش کیتی ہے، جنہیں رسول دی شان دے خلاف کوئی بات کی ہے، جڑی شان رسول اللہ دی نہیں جڑی انہیں بیان کیتی ہے، محبوب نے روکیا ٹوکیا ہے. آئیے ایک اور حدیث صحیح البخاری اندر ایک صحابی کہنے لگا جو زیر تربیت نے صحابہ اکرام عقیدے دیا جناب رات کھل رہا نے، ایک بندے نے بات کیا چھڑی، اویں ہوئے گا جویں اللہ تے دا رسول چاہے گا. بخاری کی حدیث ہے، ایسے ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا. آج تک یہ عقیدہ نظریہ موجود ہے. اللہ تے نبی پاک دا آسرا، اللہ نبی وارث، اللہ تے پنجتن پاک دا سہارا. وہی الفاظ موجود ہیں، الفاظ بدلے ہوئے ہیں. جو مقدر میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو، لکھا ہوا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یا امام بری میری کھوٹی کی قسمت کر دو کھری. یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ. اے پیر صاحب اللہ واسطے کوئی شے دیو، بھاویں کچھ دے دو، کوئی شے دیو صحیح ضرور. پیر صاحب سے مانگ رہا ہے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے. یہ ہے آج عقائد و نظریات. اتنا جملہ کیا ہے. محبوب علیہ السلام موجود نے، کہنے والا کہندہ ہے اومیں ہوئے گا جمیں اللہ دا نبی چاہے گا. نبی علیہ سن کے فرمایا کوئی گل نہیں. آپ نے فرمایا منو اللہ دا شریک کیوں بنانا ہے؟ مجھے اللہ کا شریک بناتا ایسے ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا. کیا کہوں؟ اگر سمجھ نہ آئے تو ایک اور حدیث سن لیے، اس کے ساتھ ملتی جلتی. نبی علیہ السلام موجود نے مدینہ میں. ابو داؤد بنے حدیث ہے، ایک بندہ عرابی سی پینڈو سی دیہاتی سی وہ مدینے آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریر کرن دا بڑا شوق ہے. کئی لوگوں نے تقریر دا شوق ہوتا ہے، مجھے تقریر کا شوق ہے، خطاب کا شوق ہے، تھوڑا سا مجھے بھی موقع دے میں بھی تھوڑا جی تقریر کر لا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز تو بعد ذرا بیٹھے رہو، اے توڑا ساتھی ہے صحابی ہے، اے واز کرتا ہے آندہ میں بھی کوئی نصیحت کرنی ہے صحابہ کوئی تقریر سن لو. کھڑا ہویا ہے صحابی تے کی آندہ ہے کہنے لگا ہے لوگو اللہ دی حمد پڑھیے، آمد بیان کی تھی. آمد بیان کرنے تو بعد کہنے لگا لوگو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو. سنو توجہ نال، اللہ اور وہ دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان عدوں دی نافرمانی نہ کرو ذلیل ہو جاؤ گے. خطبے دے خلاصہ سنیے صحابی کی کہہ رہے اللہ اور وہ دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، انہاں دعا دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے. ہن تسی دسو گل ٹھیک کیتی سی یا نہیں؟ صحیح کیتی ہے نا؟ شابت جیڑا آندہ ہے غلط کیتی ہو ہاتھ کھڑا کرے. شاباش. جیڑا پوری گل دسے گا انہوں 100 روپیہ ہے نا. صحابی رسول ہے، رسول اللہ موجود ہے، خطاب کر رہا ہے مسجد نبوی میں. پتہ کی کہندہ ہے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور انہاں دوہاں دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے.
ٹھیک ہے نا گل؟ بس ٹھیک ہے گل تو تسی اہل حدیث ہو نا تو نزدیک ٹھیک ہوگی. تم کہتے ہو ٹھیک ہے. رسول اللہ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا برے خطیب بیٹھ جا، تو برا خطیب ہے، بس کر، بیٹھ جا، آگے بات نہ کر. دسو برائی کیڑی گئی؟ پھر سنو کیا کہا تھا خطیب نے. اتنے تے خطیب نے اجازت جو مرضی کہی جا، کوئی پابندی نہیں ہے. کہہ رہے تھے، تم سن رہے تھے، والضحیٰ واللیل، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے. کس نے کہا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. والضحیٰ کا معنی ہے صبح کے وقت کی قسم، واللیل کا معنی ہے رات کے وقت کی قسم. زلفوں کی قسم کہاں لکھا ہے؟ اہل حدیث و تمہارے بھی منہج بدل گیا، فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی. اسی کے لیے ہم کھپتے رہے کئی سالوں سے کہ منہج کو صحیح کرو، سٹیج کو صحیح کرو. وقت آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا، اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے گا. ہم وہ بات خطیبوں کو بھی نہیں کہنے دیں گے جو قرآن کے مزاج کے خلاف ہو، حدیث کی شروحات کے خلاف. یاسین کا کیا معنی ہے اے سردار؟ ابھی آپ نے یہاں سنا. یاسین کا معنی ہے سردار نہیں ہے، یاسین حروف مقطعات ہے. اس کا علم اللہ کے پاس. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد، الف لام میم. ہم یہ معنی نہیں کرتے. اللہ عالم بمرادی، اس کا معنی اللہ جانتا ہے. یہ ہمارا اہل الحدیث کا عقیدہ تھا. کاف ہا یا عین صاد، کاف سے مراد کربلا ہے، ہاں سے مراد ہلاکت ہے، یا سے مراد یزید ہے. ہم یہ معنی نہیں کرتے. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہے. ان کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ. جو اللہ معنی بیان نہ کرے، رسول اللہ نہ بیان کرے، صحابہ نہ بیان کرے، اور مولوی کا اس کا معنی یہ ہے، مجھے بتلاؤ اس نے کیا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ جس کا معنی رسول کو پتہ نہیں ہے اس کا مجھے پتہ ہے. بتلاؤ اس سے بڑا بھی ظالم کوئی ہو سکتا؟ جس کا معنی رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس مولوی کو کس نے بتلایا کہ اس جملے کا یہ معنی؟ یہ تو نعوذ باللہ اس بات کی خبر دیتا ہے جو اللہ بھی نہیں جانتا. نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، مجھے وہ بات بتلاتے ہو جو کہ تصور دیتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا. جب اللہ نے سنیے حروف مقطعات کا معنی رب کے علم میں ہے. اللہ جانتا تھا، رب نے نہیں بتایا نبی کو تاکہ نبی نہ بتائیں اور امت کو پتہ چلے کہ نبی قرآن کا معنی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کی مرضی سے کرتے. یہ تو آزمائش تھی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے حروف مقطعات تھے کہ اپنی مرضی سے معنی نہیں کرتے. کرتے ہوتے تو ہر لفظ کا کر جاتے. وہی کیا جو اللہ نے بتلایا. جو اللہ نے نہیں بتلایا محبوب نے وہ معنی بیان ہی نہیں کیا. تو سنیے پھر غور فرمائیے صحابہ کرام کا منہج عقیدہ سنیے. والضحیٰ کی معنی اچھا ہاں وہی صبح کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا رات جب چھا جائے اس اندھیرے کی قسم. یہ اللہ اٹھا رہا ہے. وہی معنی کریں جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو دین میں ہے، جو شریعت میں. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بندہ کی کہہ رہے ہیں اویں ہوئے گا جویں اللہ تھے او دا نبی چاہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو من اللہ دا شریک بنایا ہے، اللہ دا حصیدار بنایا ہے، اللہ دا جز بنایا ہے. تو ایک ہے کہ اللہ او دا رسول. تو آپ نے کی فرمایا سی تو برا خطیب ہے، بیٹھ جا، رک جا. جرم کی سی؟ کیا جرم تھا؟ ہمارا منہج اہل حدیث کا اتنا گہرا ہونے کے باوجود اکثریت نہیں سمجھ پائی کہ اس کی خطا کیا ہے. بتلاؤ محبوب نے کتنی عقیدے کی اصلاح فرمائی.
فرمایا اس صحابی نے کی کیا ہے اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور انہاں دو ہاں دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے خطا کے تو یہ غلطی کے تو یہ فرمایا تو برا خطیب ہے بیٹھ جا خطا کہاں سے ہوئی اس نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے یہ ٹھیک تھا اور انہاں دوہاں دی رسول اللہ نے فرمایا تو اللہ تے نبی نو ایک ضمیرے اکٹھیاں کیوں کیتا ہے انہاں دوہاں دی کیوں آکھی اکٹھا کیوں کیا تو کہتا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو تم ذلیل ہو جاؤ گے تو نے کیا ان دونوں کی مجھے اور اللہ کو ایک ضمیر میں اکٹھا کیا میں محمد اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا ضمیر میں کٹ نہیں پسند کیا دو ہے کہ جڑا دونوں ہے کہ جناب ہے جڑا ایک نو دو کر جانے ہو کافر تے مشرک نبی اور اللہ ایک یہ جملہ یہ عقیدہ ہے نبی علیہ السلام نے ضمیر اندر بھی اکٹ پسند نہیں فرمایا بندہ کی آندہ ہے ہمیں ہوئے گا جویں اللہ تے دا نبی چاہے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں کہ آئی کی کما محبوب جی فرمایا قل ما شاء اللہ وعدہو ایویں کہہ ہمیں ہوئے گا جویں کہ لا میرا اللہ چاہے گا انج ہوئے گا جویں اللہ چاہے گا بیری چاہت نال کچھ نہیں ہوندہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے میں اللہ دا شریک کیوں بنائے میں شریک نہیں میں کونا انما انا عبداللہ و رسولو میں اللہ دا بندہ وہاں اللہ دا رسول وہاں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل افائماتاؤں قتلن قلبتم علا آقابکم ومن ینقلب علا کے بیئے فلن یضر اللہ شیعہ وسیجزی اللہ الشاکرین کون تشریف لائے نے چلو لے آؤ پھر اللہ مسا پڑھ لو کہ دے گر نہ جان چھوٹی چھوٹی آج میرے نال وعدہ سی باوی 4 بجے تک نہ دے میں بیٹھے ہی رہنا سی انشاءاللہ اصلاً کسی غلط فہمی پائی ہے با میں نہ دے خلاف ہاں اس واسطے میں کہا با چلو آج نہ راضی کریں کسی اہل حدیث خطیب کے میں خلاف نہیں ہوں ہر سے محبت کرتا ہوں ہر کا احترام کرتا ہوں لیکن اتنی بات ضرور ہے جہاں منہج کے خلاف کسی بھی دوست کی بات ہو اور وہ میرے علم میں ہو تو اس کی اصلاح کر دیتا ہوں کوئی اصلاح نہ مانے تو پھر سٹیج پر اظہار کر دیتا ہوں تاکہ عوام کی اصلاح ہو جائے خطیب اصلاح کب مانتے ہیں باقی ہر خطیب کے ساتھ ادب بھی ہے احترام بھی ہے محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے پیار بھی ہے اللہ سب کی جہود اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے توجہ ہے ماشاءاللہ انہوں دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ 2 بجے شروع ہوئے گا دوڑی توجہ میرے آر رہے فرمایا وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول رسول منی ہے الہ نہیں منیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منو تسی صفات الہ دیا نبی پاک اندر تلاش کر دے ہو اسی روکنے نہیں یہ صفات الہ دیا نے صفات معبود دیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نے وما محمد اللہ رسول حدیث وال توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر بارش نہیں ہو رہی توجہ ہے
صحابہ کرام آئے، فرمایا محبوب جی بارش دی دعا کر دو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ چلو بارش دی دعا کرنی ہے، نماز استسقاء ادا کریے۔ صحابہ کرام استسقاء نماز واسطے تشریف لے گئے، مدینہ پاک تو باہر جمنا میدان اندر نکلے نماز استسقاء پڑھن لئی۔ جدوں بارش نہ ہوئے تے سنت کیے نہ دیگاں پکا کے ونڈنا طریقہ کار ہے، نہ حلوہ پاکا کے تقسیم کرنا ہے، نہ ہی کوئی اور مخصوص اذکار، نہ چوکا چراویں کھلو کے کسے ہوتے پانی دے جگ سٹنے نے۔ مسنون طریقہ کیے پنڈوں تے بستی تو باہر جائے نماز استسقاء پڑھے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب تے مانو ایک بستی دے سارے مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان سارے بستی تو باہر نکل پہن کہ اللہ رحمت دی بارش پا دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے بندیاں دی دعا قبول نہ فرمائے، لیکن صدقے دل نہ دعا کرے تو صحیح، کوئی بار آئے تو صحیح۔ نبی علیہ السلام بار تشریف لے گئے، نماز استسقاء پڑھائیے تے دعا کیتی ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے اجے دعا جاری ہے، رحمت دی بارش شروع ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین توجہ کرنا، مدینے وال تیز تیز چل دے آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں، بارش تو نس دے آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مگر آہستہ آہستہ چل دے، بڑے وقار نال بڑے سکون نال مسکران دے آ رہے ہیں تے فرما رہے ہیں مسکران دے کس بات نے کہ پہلے کہندے سن بارش دی دعا کرو، جے ہومن لگ پئی ہے تے دوڑے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں بارش تو۔ دوڑے دوڑے صحابہ مدینے داخل ہوئے تے جذبات محبت اندر آگے کہنے لگے لوگوں ویکو ہن تے من لو یہودیو عیسائیو ساڈا نبی پہنچیا ہوا ہے یا نہیں، بارش ہوئی یا نہیں، نبی نے بارش دی ہے یا نہیں، لائے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جدوں یہ الفاظ سنے آپ نے بات پہنچی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جی محبوب، فرمایا مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو سارے صحابہ کیچڑ اندر بارش اندر فوری مسجد نبوی جے کٹے ہو جان۔ محبوب جی کی حکم ہے، مسئلہ کی بن گیا ہے، نازم بارش ہو رہی ہوئے تے اذان دے اندر اللہ صلو فی الرحال کہنا مسنون ہے کہ نماز گھر پڑھ لو، کیچڑ ہے کپڑے خراب ہونگے ڈگن دا خطر ہے، گھر نماز پڑھ لو، جماعت دا ثواب گھر ہی اللہ عطا کر دے گا۔ زور عصر یا مغرب عشاء اکٹھیاں کر لو، جمع بین الصلاتین۔ تو سان دا حکم فرمائے صلو فی الرحال حکم دیتا ہے، کیڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ بارش اندر تے فوری صحابہ نو اکٹھیاں کرنا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ نو اکٹھیاں کرو، صحابہ اکٹھے ہو گیا، مسجد نبی بھر گئی، پانی اتوں چوریا، پانی گر رہا، صحابہ کرام نے ہوتے مسجد نبی دا چھت چوریا، ممبت رسول رحمت کھڑے نے۔ فرمایا میرے صحابہ تو آڑے جو کس نے کیا ہے، بارش نبی نے پوائی ہے، انما نا عبداللہ و رسولو، من دسو رسول منے آجے یا معبود منے آجے، میں رسول اللہ و لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں رسول اللہ و اللہ دا بندہ و میں دعا کیتی ہے، رحمت دی بارش میرے اللہ نے پائی ہے، میں کون و ما محمد الا رسول۔ آؤ میں آخر والبات لے کے جاواں، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جی میں زندگی آکے ولادت آکے ایویں آپ دی موت بھی آکے، ذرا موت دا بلا کون بندہ انکار کر سکتا ہے جیدہ ذکر قرآن اندر ہے۔ حیرانگی ہے انہاں بندیاں تے جنہاں کول عقلی بھی دلیل نہیں، نقلی بھی دلیل نہیں، نہ قرآنی دلیل ہے، نہ حدیثی دلیل ہے، نہ منطقی دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے، جڑے موت رسول دے انکاری نے۔ میں سوال کرنا تو آڑے مذہب دے اندر میت لو قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب آندہ ہے جی میت لو قربانی ہو سکتی ہے۔ میرا سوال ہے میت لو قربانی کرن دی دلیل تو آڑے کو کیے؟ کہن لگے سیدنا علی المرتضی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی و مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا، جس کا میں محبوب علی اس کا محبوب، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 چھترے 2 مینڈے ذبح خریدا کرتے سن۔ روایت ابن ماجہ اندر فرماندے ایک چھترا میرے والوں تے میرے گھر والیاں والوں تے دوجا مینڈا میرے محبوب والوں، میں اپنے نبی والوں ساری زندگی قربانی کرنی ہے۔ روایت سندن کمزور ہے، ضعیف ہے، اتنی ضعیف ہے کہ قابل حجت نہیں۔ اہل حدیث نے کیا ہے روایت ہی سندن ثابت نہیں، لہذا میت علوں قربانی نہیں ہو سکتی۔ دیگر سارے فرق نے کیا میت علوں قربانی ہو سکتی ہے، کیوں؟ انہاں کیا ساڑھے ندی کے روایت صحیح ہے، علی المرتضی نبی پاک والوں قربانی کرتے رہے۔ میں پوچھنا جے موت آئی نہیں تے میت والوں قربانی دا مسئلہ کیوں ثابت ہویا ہے؟ جے موت آئی نہیں تے میت اللہ قربانی دا مسئلہ کیویں ثابت ہو گیا ہے؟ میت اللہ جو قربانی جواب تو آڈے ندیک موجود ہے تے دلیل اندر ابن ماجہ دی شیر خدا والی روایت بیان کر دے ہو، پھر من لو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ میں پوچھنا چاہنا نبی علیہ السلام تو بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ آل سنت سارے گروہ دا کیتا ہے۔ نبی پاک تو بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق نے شیعہ دا کیتا ہے کہ نہیں علی المرتضی خلافت اقدار سن۔ اہل سنت سارے گروہ کھڑے کہ نہیں تو آڈی بات ٹھیک نہیں، صدیق خلیفہ نے۔ میں پوچھنا چاہنا خلیفہ دا معنی کیوں ہے؟ یعنی جڑا اصل تو بعد نیابت تے آوے۔ میں آنا جدو نبی پاک تے موت نہیں تے خلیفہ بلا فصل دا معنی کیے؟ خلیفہ بلا فصل کنوں آندے نے جے موت نہیں تے خلافت بلا فصل دا کی معنی ہے؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام دی وراثت جڑی ہے او ونڈی نہیں جاندی صدقہ ہوندی ہے۔ فاطمہ تذرا یہ حدیث بخاری اندر اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی علیہ السلام دی وراثت جڑی ہے باغ فدق دے اندر میرا حق ہے۔ فرمایا نہیں فاطمہ نبی دی وراثت ونڈی نہیں جاندی صدقہ ہوندی ہے۔ آل و سنت آندے نے کہ ونڈی نہیں جاندی صدقہ ہوندی ہے، رشیہ آندے نے کہ نہیں ظلم ہویا فاطمہ تذرات۔ اہل سنت کھڑے نے کہ نہیں ظلم نہیں ہویا، حدیث کے مطابق فیصلہ ہویا ہے۔ میں آنا وراثت کنوں آندے نے، ترکہ کنوں آندے نے؟ ترکہ تے وراثت اس مال لو آندے نے جو فوت ہونے والا چھوڑ جائے۔ جے میت ہی نہیں جے موت ہی نہیں پھر وراثت ترکے دمانہ کیے۔ جے ترکے والا فیصلہ صدیق نے سچا کیتا ہے۔ من لو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن ماتوا قتلا انقلبتم۔ آپ تے موت حق کے موت دا انکار نہیں ہو سکتا۔ جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو ایک سوال ہونا ہے، اہل حدیث کو بالعموم سوال ہونا ہے یہ تسی نماز رفع الیدین کر دے ہو؟ اہل حدیث دا جواب آندا ہے جی رفع الیدین کرنے ہاں۔ پھر سوال آندا ہے تواڈے کول دلیل کی ہے؟ میں عرض کرنا ساڈے کول دلیل ہے صحیح البخاری اندر حدیث پاک صفحہ 102 ہے، پہلی جلد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی اکھاں نبی پاک نماز پڑھدے ویکھیا ہے۔ آپ جدوں نماز شروع کر دے ادوں بھی رفع الیدین کر دے، جدوں رکوع تے جاندے رفع الیدین کر دے، جدوں رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کر دے، جدوں 2 رکعت پڑھ کے تیجی رکعت واسطے اٹھدے رفع الیدین کر دے۔ اے حدیث ہے صحیح البخاری اندر، اے دی روشنی اندر اسی رفع الیدین کرنے ہاں۔ کہن لگے اے تے حدیث ہے ٹھیک ہے اسی بھی مندے ہاں، لیکن آخری نماز دے اندر نبی پاک نے رفع الیدین کیتا ہوئے تے حدیث لے آؤ۔ میں جواب دیتا کرنا جدوں آخری پڑھی نہیں کیونکہ موت آئی نہیں پھر سوال کیوں کر دے ہو؟ جے آخری نماز پڑھ لئیے پھر اے تے منو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن ماتوا قتلا انقلبتم الا
کعبکم، نہیں محمد صلی اللہ مگر رسول اللہ نے، رسول تے موت آ سکتی ہے۔ نب جے آخری نماز دی اندر رفع الیدین پوچھ دے ہو، من لو کہ میرے مصطفیٰ تے موت دا پیغام آیا ہے، جے پھر کوئی پوچھے کہ نہیں چلو تہاڈے نزدیک چونکہ فوت ہو گئے نے، اس واسطے اسی آخری نماز دا سوال کرنے ہاں، ساڑھے کو تے دلیل موجود ہے آخری نماز تے اندر بھی، کیوں کہ آخری نماز نبی پاک نال مصلی تے رل کے پڑھیے تے ابو بکر صدیق نے پڑھیے۔ بخاری اندر لکھے ہے سارے صحابہ مسجد نبوی اندر نے، رسول اللہ بیمار نے، صفا اندر نے، آپ دا حکم آیا صدیق جماعت کروائے، صدیق نے جماعت شروع کیتی ہے، اللہ نے نبی پانو آرام دے چھڑے ہے، آپ نے عباس و علی دے کندیاں تے ہاتھ رکھے ہے، مسجد نبی وال تشریف لے آئے نے، لکیر بندی آ رہی ہے پیران دی زمین دے ہوتے، آپ تشریف لے آئے، جدوں نماز مصلی دے قریب آئے، صحابہ نے کھنگورے مارے، صدیق نو پتہ چل جائے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے، صدیق سمجھ گئے پیچھے ہٹنا چاہیا، نبی پاک نے آواز دیتی صدیق کھڑے رہے اپنی جگہ تے، میں تن پیچھے کر نہیں آیا، میں تے تواڈی خلافت امامت مور لانا آیا وہاں۔ آپ تشریف لے آئے، صدیق دے نال بائیں طرف بیٹھ گئے، نبی پاک نے بیٹھ کے صدیق نو نماز پڑھائی ہے، تے نبی پاک دے صحابی صدیق نے صحابہ نماز پڑھائی ہے، تکبیر سنائی ہے، اینجر رال کے مصلی تے دو امام کھڑے نے، نبی تے صدیق کھڑے نے، جے آخری نماز نبی پاک نے رفع الیدین نہ کیتا ہوندا تے اللہ دی قسم صدیق کدے نہ کر دے، جے صدیق کرتے رہنے نبی پاک دی وفات تو بعد ان صدیق دے کرن دی دلیل کی ہے، السنن القبریٰ للبیہقی ہے، دوسری جلد ہے، 77 حدیث پاک ہے، سیدنا عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جڑے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں انہاں تو بہتر بندہ میں اللہ دی زمین تے کوئی نہیں ویکھیا، یعنی کسے صحابی نو نہیں ویکھیا، جے صحابی نے ویکھیا ہوندا پھر اے الفاظ نہ کہندے، تابعی دے بارے اے بھی ثابت ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی نہیں بلکہ تبع تابعی نے، تابعی دے بارے آندے نے انہاں تو بہتر بندہ میں کوئی نہیں ویکھیا۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر دے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جڑا ابو بکر صدیق دا نواس ہے دوتا ہے، او نماز رفع الیدین کر رہے نے، جان دے ہو عبداللہ بن زبیر نواس ہے صدیق دا، اور صدیق دا ایک خاصہ ہے کہ صدیق آپ بھی صحابی نے، صدیق دا باپ ابو قحافہ بھی نبی پاک دا صحابی ہے، صدیق دی والدہ محترمہ بھی صحابی ہے، صدیق دی بیوی بھی صحابی ہے، صدیق دیاں بیٹیاں امی عائشہ تے اسماء بھی صحابیاں نے، صدیق دے بیٹے عبدالرحمن بھی صحابی نے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوترے نواسے بھی صحابی نے، پوری لڑی ہے صحابہ دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں عبداللہ بن زبیر دے پچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان رفع الیدین کیتا، جڑا سوال تو میرے کول کیتا ہے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، عطا بن رباح فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر رفع الیدین کیتا تے میں پوچھیا تسی کیوں کر دے ہو؟ عبداللہ بن زبیر فرمان لگے اے عطا بن ابی رباح میں نماز پڑھی سی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے، او جدو نماز شروع کر دے سن رکوع جاندے سن اٹھان دے سن، اے صدیق دی وفات تو بعد حدیث بیان ہو رہی ہے کیونکہ تابعی عطا بن ابی رباح فرماتے نے عبداللہ بن زبیر اپنے شگرد تابعی نو کہ میں نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے، او جدو نماز شروع کر دے رکوع جاندے سن اٹھان دے رفع الیدین کر دے سن تے جڑا سوال تو میرے کول کیتا ہے میں سوال نانے کولو بھی پوچھیا سی ابو بکر صدیق کولو کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ تے میرے نانے نے جواب دیتا سی صلیت خلف رسول اللہ، میں رسول اللہ دے پچھے نماز پڑھی ہے، میرا نبی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے کرتا سی میں تاں کرنا وا۔ ہن سن لو اہل حدیث دا جواب سن لو، اسی ساری زندگی رفع الیدین کیوں کرنے ہاں؟ اس واسطے کہ مصطفیٰ نے کیتے، مصطفیٰ تو بعد صدیق نے کیتے، صدیق تو بعد عمر فاروق کرتے رہنے، عثمان تے علی کرتے رہنے، طلحہ زبیر تے سعد سعید کرتے رہنے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ دعویٰ کیتے اپنی کتاب جناب اپنی کتاب جد رفع الیدین دی اندر لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، نبی پاک دے صحابہ چو کوئی صحابی ایسا نہیں جو رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھدا ہوئے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تو وچ کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا نماز دی اندر رفلیت ہے نہ کرتا ہوئے. نبی علیہ السلام دے بارے عقیدہ علی حدیث دا سماعت فرمائیے کہ آپ تے بھی موت حق کے. قرآن نے فرمایا ہے انکا میتون و انہم میتون. محبوبہ تہاڈے تے بھی موت آئے گی, انہاں تے بھی موت آئے گی. پھر آپ تے موت مبارک آئیے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ میں نبی پاک دے پیچھے بیٹھی ہاں, آپ دا سینے نہ آپ دا سر اپنے سینہ لائے ہوئے ہے. نبی علیہ السلام اللہم الرفیق الاعلی فرمایا ہے, لا الہ الا اللہ فرمایا ہے. ہاتھ نیچے نو گریا, پہلے اوپر اٹھایا ہوا سی, نیچے نو گریا. میں سمجھ گئی کہ آپ وفات پا گئے نے. میں اٹھی تے آپ دے ہوتے چادر یمنی سوید پا دی تھی ہے, چادر پا کے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار وال دوڑیا نے. جڑا دروازہ مسجد نبوی کھل دے اس دروازے تے آگے زور نال اندروں دروازہ کھٹکھٹایا ہے. صحابہ مسجد نبی دروازے تے آگے اما جی کی ہویا ہے. اما جی فرماتے قدم آتا نبیکم, تو آڈے محبوب و مرشد فوت ہو گئے. بس مسجد نبی قرآن مچ گیا ہے. حضرت صدیق اپنے گھر گئے ہوئے نے. عمر تے صحابہ مسجد نبی اندر نے. مدینے اندر اندھیرا چھا گیا ہے. صحابہ نے ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں آندا. سوار تے 12 ربیع الاول ہے. نبی علیہ السلام دی موت پا دی خبر آئی ہے مسجد نبی اندر. اے حالت کفیت عمر ورو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے نے. واللہ ما مات رسول اللہ, اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. جیڑا کہے گا گردن اڑا دیاں گا ہجے دین غالب آیا نہیں, فوت ہو جانے میرا سے نہیں مننا. صدیق آئے, اج کون سنبھالے صدیق تو علاوہ نبی دی پوری امت نو. حجرہ مصطفیٰ اندر داخل ہوئے. نبی علیہ السلام دے چہرہ پا تو چادر ہٹائی تے بوسہ لیا ہے. اما جی عائشہ نے کیڑے لفاظ ادا کیتے نے, وہ بھی بڑے کمال دینے. صحیح البخاری اندر اما جی عائشہ فرما دیا نے قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہوا میتن. صدیق نے نبی دا بوسہ لیا اس حالت دے اندر کہ میرے محمدی میت دا. وہوا میتن, میت الفاظ اما جی عائشہ نے بولے نے. صدیق نے بوسہ لیا ہے. فرما محبوبہ تھوڑی زندگی پکیزہ, تھوڑی موت پکیزہ, دو موتاں نہیں آن گیاں. جو لکھی سی اللہ نے موت تھوڑے لیو آ گئی ہے. ایویں پیار کر کے باہر نکلے نے. مسجد نبی حالت صحابہ دی کفیت ویکھیے, سیدھا منبر تے چڑھ گئے نے. وہی ونڈ بیان کیتی او لوگوں کی کہندے ہو اے عمر جی تلوار نیامج پالو. تلوار سے عمر نے نیامج پائی ہے. صدیق دا حکم سن کے صدیق نے وہی ونڈ پا کے فرما من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ ہمیشہ زندہ ہے, اللہ تے موت نہیں آئے گی. جنہاں نبی دی عبادت کردہ ہے, جنہیں معبود سمجھ کے کلمہ پڑے ہے, جان لوے او دا معبود آج فوت ہو گیا ہے. من کان منکم یعبد محمدن, جیڑا محمد مصطفیٰ نو معبود سمجھ کے اج تک دنیا ترے ہے, انہوں خوشخبری ہے او دی خبر ہے او دا معبود فوت ہو گیا ہے. تے جیڑا اللہ دی پوجا کردہ ہے او دا معبود زندہ ہے. تے محمد مصطفیٰ فوت ہو چکے نے. پھر صدیق نے منبر تے کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی کہ اے فوت ہو گئے نے کیوں, وما محمد الا رسول, اسا محمد مصطفیٰ رسول منیا سی, اللہ نہیں سی منیا کہ موت نہ آئے. موت آ گئی ہے. آیت پڑھی, دوجی آیت پڑھی انکا میتون و انہو میتون. دو آیتاں پڑھ دے گئے. صدیق سینہ عمر تلوار نے آمج پائی ہوئی ہے. فرمایا صدیق بس کرو, انج لگ دے دو آیتاں ہونے اسمان تو ترائیاں نے. سمجھ آ گئی ہے جو فرما رہے ہو, چلو خلافت دے معاملات حل کرو. خلافت دے معاملات حل, صدیق خلیفہ بنے. چلو نبی پانو غسل دیو جی, غسل دے واسطے صحابہ دا تقرر کرو. سیدنا صدیق تقرر فرما رہے نے کہ میں تقسیم فرمائیے. فرمایا دو صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دا ذات کردہ غلام اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے دوئے پانی تیار کرن. انہاں پانی لے آندہ ہے, گرم کیتا ہے, بیری دے پتے پائے نے. فرمایا
فرمایا اے دو صحابی پانی اتوں سٹن گے. تیجا آپ دا غلام جڑا شکران رضی اللہ تعالیٰ نو او جدو نبی پاک دی کمر پانو دھویا جائے گا کمر نو سہارا دین گے. 3 صحابہ کیڑے عباس نبی پاک دے چچا تے عباس دے 2 بیٹے فضل بن عباس تے سیدنا قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے تینوں باپ بیٹے مل کے نبی پاک دی کروٹا تبدیل کرن گے. جی غسل کون دے گا؟ واہ صدیق تیری فراست تو قربان جاواں، تیرے فہم تو قربان جاواں، تیرے پیار عقیدت تو قربان جاواں. فرما نبی پاک نو غسل دے گا تے شیر خدا دے گا. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو اے آپ دے جسم دے تے پانی پا کے ملن گے، اے آپ نو غسل دین گے. عباس تے عباس دے فضل تے او قسم 2 بیٹے اے کروٹا تبدیل کرن گے. شکران پیٹھ مبارک نو سہارا دین گے. اسامہ تے غوث تو پانی پان گے. غسل دیون دی واری علی المرتضی ہے. پیٹ مبارک دے تے ہاتھ رکھیا، توجہ کرنا، ہاتھ رکھیا پیٹ نو دبایا جویں عام میت دے پیٹ نو دبایا جاندا ہے تے کوئی نہ کوئی چیز خارج ہوندی ہے. جدوں نبی پاک دے پیٹ نو دبایا ہے علی پکار اٹھے محبوبہ تہاڈی زندگی بھی پکیزہ ہے، تہاڈی موت بھی پکیزہ ہے. انج دا دنیا تے جان والا میں تے زندگی اندر کوئی نہیں ویکھیا. نبی پاک دی خوشبو محسوس ہوئی ہے. اما جی ایسا فرما دیا نے آپ دی موت پاک تو بعد جدوں روح پاک نکلی ہے میں ایسی خوشبو کمرے چ محسوس کیتی ہے جس جیسی خوشبو میں آج تک نہیں جناب دنیا دے اندر نہ ایسی خوشبو کدے میں نے محسوس ہوئی ہے نہ کدے کوئی ایسی خوشبو ہے. محدثین نے لکھیا ہے اس حدیث دی شرح اندر کہ نبی پاک دا جدوں روح پاک نکلے ہے تے روح ساری زندگی اللہ دا ذکر کردا رہیا ہے. کیوں نہ خوشبو دین جناب اس روح پاک دی کیوں نہ خوشبو دے نال پورا حجرہ پاک معطر ہو جانا. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے صحابہ نو نال لے کے شیر خدا علی المرتضی فرمان لگے ہے چچا باز کپڑے اتاریے یا نہ اتاریے. عام میت نو تختے تے پایا جاندے کپڑے اتارے جاندے نے نبی پاک دے کپڑے اتارنے نہیں یا نہیں. عباس فرمان لگے مسئلہ تے میرے علم وچ نہیں. علی فرمان نے پھر کی کرنا ہے؟ عباس دے مشورے تو بھی قربان جاواں. فرما علی کپڑے نہیں اتار دے پہلے پوچھ لو صدیق کولوں. علی المرتضی نے اندروں دعا دیتی دروازے تے آئے اے ابو بکر جی علی نبی پاک دے کپڑے اتارنے نے یا نہیں. عام میت دے کپڑے اتارے جد غسل تو پہلے. صدیق فرمان لگے علی آج تک کسے نبی نے غسل دیتا ہی نہیں تو دوبارہ قیامت تک کوئی نبی آنا ہی نہیں. اساں تے مسئلہ ہی نہیں پوچھیا نبی پاک کولوں. فرمایا پھر کی کرنا ہے؟ حجے مشورہ ہی ہو رہا پورے صحابہ کرام تے غنودگی نیند تاری ہو گئی ہے. ایویں کھڑے کھڑے نگاہاں جھک گئی نے گردناں جھک گئی نے. اللہ والو آواز آئی ہے غیب تو آواز آئی ہے اللہ طرف آواز دینے والے نے آواز دیتی ہے اے نبی پاک دے صحابہ کپڑے نہ اتارے آجے اللہ دی غیرت برداشت نہیں کر دی. بس ایویں غسل دے دیتا جائے. نبی علیہ السلام نو کپڑے سمیت غسل دے دیتا گیا ہے. 3 چادر اندر جب میت پاک نو جسد اطہر نو لپیٹ دیتا گیا ہے. اے 3 دن میت پاک دا دیدار اندر ہے. ہزاروں سال بھی میت پڑی رہے کیڑا تے نیڑے آ نہیں سکدا مٹی تے نیڑے آ نہیں سکدی. کیوں؟ جویں نبی زندگی چ معصوم ہوندا ہے نبی موت تو بعد بھی معصوم ہوندا ہے. جویں زندگی اندر انہاں دے میت محفوظ جسم محفوظ رہندا ہے ایویں موت تو بعد نبی دی میت دا جسم جڑا ہوندا ہے او بھی محفوظ رہندا ہے. کتنے حدیث اندر میرے ذہن وچ واقعات نے. انبیاء دی قبراں نو کھو دیا گیا. یوسف علیہ السلام دی میت نو کھو دی قبر نو کھو دیا گیا تے نبی پاک نے فرمایا میت انجے تازہ سی جویں اج دفن کیتا ہوئے. سیدنا دانیال علیہ السلام دی میت ملی صحابہ کرام نو ایویں چہرہ تر و تازہ جویں آج ملے جناب دفن ہوئے نے یا آج فوت ہوئے نے. ایویں نبی علیہ السلام دے 3 دن میت پاک دیدار ہوندہ رہے ہے. صحابہ اندر فردن جا کے بغیر جماعت تو اپنے اپنے جنازہ پڑھ دے رہے نے. ایک دروازے ہو جاندے دوجے دروازے باہر آ جاندے نے. جناب قبر بنا دیتی گئی ہے بستر تجربائی چکی گئی ہے نیچے قبر بنائی گئی ہے. جدو قبر بنا کے قبر دفن کرن دی واری آئی ہے عباس سرانے والے اتر گئے نے درمیان شیر خدا آ گئے نے. پیران دی طرف سید
سیدنا فضل بن عباس اتر آئے نے نبی پاک دی میت بانو اپنے ہتھاں تے اٹھا لیا ہے جدوں دفن کرن دی واری آئی سینہ شکران رضی اللہ تعالیٰ پچھے نبی پاک دی سرخ رنگ دی چادر جنہوں زندگی چ نبی پاک نیچے بچھا کے اتے بیٹھیا کر دے سن او لے کے کھڑے نے فرماد نے عباس علی ذرا رک جاؤ ایک مشورہ سن لو اس چادر تے کون بیٹھے گا نبی پاک دے جان تو بعد یہ تھلے بچھائی ہوتے پیر کون رکھے گا اے تے چادر رسول اللہ دیئے جے اجازت دے ہوتے میں قبر اندر بچھا دے وہاں جی لے آؤ سرخ رنگ دی چادر نبی پاک دی لاد پاک اندر بچھا دیتی گئی ہے محدثین نے لکھے خاص رسول نبی تو علاوہ ہر بندہ کفن دی اندر ہی دفن کیتا جائے ایک خاصت مقام میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو جناب رکھ دیتا گیا ہے قبر پاک اندر لاد پاک اندر سیدنا عباس نے سر والا بند کھولے ہے اتر پک پڑھتے پتھر رکھے نے پھر درمیان والا پن جیڑا ہے سیدنا شیر خدا نے کھولے ہے اتر پتھر رکھے نے سیدنا فضل بن عباس نبی پاک دے آخری پیران طرف پتھر رکھن لگے نے قبر دیتے لاد ہوتے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کھڑے نے قبر دے پیران دی طرف فرماد نے اے فضل بن عباس جی مغیرہ ویکھو نبی پاک تسا پیر نو درست نہیں کیتا پیران دا بند نہیں کھولیا فرما میرے ہاتھ ہی پتھر ہے تسی نیچے اتر آؤ مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نبی علیہ السلام دے پیر مبارک دی تلویاں ہوتے آپ دیاں تلیاں پیران دی ہوتے ہاتھ لائے ہاتھ پھیرے ہے پھر بند کھولے تے پیران صحیح کر کے ہوتا اٹھے فرمان لگے لوگو گواہ ہو جاؤ سب تو آخر تے نبی دے پیرانوں ہاتھ لایا ہے تے میں مغیرہ نے لایا ہے میرے بعد شرف رابطی زمین تے مخلوق دے وچوں کسے نصیب نہیں ہوئے گا مٹی پان دیتی گئی ہے مٹی پان تو باس انانس بن مالک بار نکلے نے سیدہ فاطمہ ذرا مستورات اندر بیٹھی آنے اوان دن انس مٹی پائے ہو جس ہستی نو جو تلو آپ زمین تنی سو گرن دیں دے کہ میں برداشت کر لے اممہ جی اس تو بغیر گزارا ہی نہیں قانون ہی ہے وے ضابطہ ہی ہے وے اممہ جی فاطمہ فرما دیا نے جڑا غم میں نو آیا نبی دی موت ہے جے دنہ تے آئے دن رات ہی بدل جان پہاڑا تے آئے پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جان کسے عورت نے ماں فاطمہ نو 6 مہینے زندہ رہیا نے دلال نبوت ماں بیکی روایت لیا نے صحیح سند دینا عورتہ فرما دیا نے فاطمہ دی مسکراہٹاں ہی ختم ہو گئی آسان کسی عورت نے آپ نو مسکران دیا نہیں ویکھیا انس بن مالک فرما دینے میں دن بھر نبی نو اینا یاد کیتا کردہ سا موت تو بعد ہر روز رات خواب نبی دی زیارت ہو جاندی سی تے آگے بڑھئے او اونٹنی سیرت والوں نے لکھی ہے جناب جتنے بھی سیرت نگار نے بات لکھی ہے جن نبی علیہ السلام نے اونٹنی جس تے آپ سوار ہویا کر دے سن او بار بار نبی تے دروازے تے آگے بیٹھ جاندی ہے کدوں سوار بار آندے نے جدوں نبی پاک نہیں آئے لوگ چارہ پاندے نے اٹھی چارہ کھانا بھی چھڑ دیتا ہے آندھی ہے دروازے مصطفیٰ تے بیٹھ جاندی ہے بعید از عقل بھی نہیں کیوں آپ دی جدائی خجور دا خشک تنا نہیں برداشت کر سکیا تے اے تے ممکن ہے کہ نبی پاک جدائی او اٹھنی جنہیں زندگی پر نبی پاک سوار ہوندے رہے حتیٰ کہ کئی دن بعد بھوک پیاس بغیر کھاتے پیتے لوگ چارہ پاندے نے او چارے دے نیڑے نہیں آندی لوگ پانی پاندے نے پانی نہیں پیندی آندے جناب زبان حال نہ لاندھی ہے نہیں نظر آندے کون محمد مصطفیٰ علیہ وسلم حتیٰ کہ باہر نکل گئی ہے کئی دنہ بعد اونٹنی بھی مر گئی ہے فراق رسول اندر جدائی رسول اندر تاکہ تے یاد علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن ساری دنیا کے لوگوں کی موت کا غم ایک طرف اکیلے محمد کی موت کا غم ایک طرف وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئی ماتو قتلن قلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم السلام المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ یہ ہے آئے جس کا جی چاہے سوال ہے عورتیں غیر محرم مرد کو کی ویڈیو وغیرہ علماء کی دیکھ سکتی ہیں یا کس دینی پروگرام علماء کی تقریریں ہو رہی ہوں
تو عورتیں بھی علماء کو دیکھ سکیں. اس سے عورتوں کو چاہیے اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں اور بغیر ضرورت کے نہ دیکھیں. جتنا اس سے پرہیز کیا جائے بچایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی عورتیں اجتماع میں پردے کے ساتھ موجود ہوتی تھیں. تو اس روایات سے جواز تو معلوم ہوتا ہے، لیکن حیا کا یہ تقاضا ہے، غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ عورتیں اپنی نگاہ کو پست رکھیں، نیچے رکھیں. جان بوجھ کے جھانکنا یا دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے. ویسے نظر پڑ جائے تو کوئی حرمت والی بات نہیں ہے. بہتر اولا یہی طریقہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو بچائیں اس سے کہ مردوں پر ان کی بلا ضرورت نظر پڑے.